ایک دن ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے قریب بنے ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بے حد ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک کنیز کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ اس کنیز نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط پڑوسی ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز یہ خط لے کر گھر آیا اور خط اپنے بستر کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ فیروز نے رات گھر میں گزاری، سفر کا سامان تیار کیا اور صبح ہوتے ہی سفر پر نکل پڑا۔ فیروز جیسے ہی سفر پر روانہ ہوا، بادشاہ چپکے سے اپنے غلام فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے دروازہ کھولا اور بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، آج آپ یہاں ہمارے چھوٹے سے گھر میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی، جو کہ کافی سمجھدار تھی، وہ بادشاہ کی بات اور نیت کو صاف صاف سمجھ گئی اور اس نے بادشاہ سے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح میرے گھر آنے سے، مجھے آپ کی نیت میں کھوٹ نظر آ رہی ہے۔ بادشاہ کو جلال آ گیا اور بولا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے ہمیں پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر کو چاہے جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مری ہوئی چیز نہیں کھاتا۔ اور پھر فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اس پھل کو کھانا چاہتے ہیں جو آپ کا کتا کھا چکا ہے۔ بادشاہ اس سمجھدار اور باحیا عورت کی باتوں سے بہت شرمندہ ہوا اور اسے چھوڑ کر واپس اپنے محل چلا گیا، لیکن اپنی جوتی وہیں بھول گیا۔ ادھر فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو وہ تکیے کے نیچے ہی بھول آیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ فیروز جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی ہوئی بادشاہ کی جوتیوں پر پڑ گئی۔ فیروز کا سر چکرا گیا اور اسے یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر گھر سے خط لے کر نکلا اور چل پڑا۔ کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے کپڑے اور کچھ چیزیں خرید کر گھر پہنچا اور بیوی کو سلام کیا اور جو سامان بازار سے لایا تھا وہ بیوی کو دے کر کہا کہ تیار ہو جاؤ، چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی فیروز کے دماغ میں چل رہی باتوں سے انجان تھی۔ اس نے خوشی خوشی نئے کپڑے پہن کر تیار ہونا شروع کر دیا۔ فیروز اور اس کی بیوی تیار ہو کر بیوی کے مائکے کے لیے روانہ ہوئے۔ لڑکی کے گھر والے اپنے داماد اور بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو اس کے مائکے چھوڑ کر واپس آ گیا۔ ایک مہینہ گزر گیا لیکن فیروز بیوی کو واپس نہیں لایا اور نہ ہی بیوی کا کوئی خیر خبر جاننے کی کوشش کی۔ کچھ دن کے بعد فیروز کی بیوی کے بھائی فیروز سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، کیا آپ ہماری بہن سے غصہ یا ناراض ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں اس کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو عدالت میں لے کے جائیں گے، قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو فیروز نے کہا، اگر تم قاضی کے پاس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن میں نے اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کر دیے ہیں۔ لڑکی کے گھر والے اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس پہنچے۔ اتفاق سے قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ لڑکی کے بھائیوں نے بادشاہ اور قاضی کو سلام کیا اور پھر اپنا مقدمہ قاضی اور بادشاہ کے روبرو پیش کیا۔ بھائی نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، ہم نے ایک باغ پھلوں سے بھرا ہوا پورا درخت اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کو دیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا اور ہمارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کرنے کے بعد بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہاں تو تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ میں نے پہلے سے بہتر حالات میں ان کو واپس کیا ہے۔ قاضی نے لڑکی والوں سے پوچھا، کیا اس نے پہلے سے اچھی حالت میں تمہیں باغ نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو قاضی نے کہا، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے اس میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔
مجھے خوف ہوا کہ شیر کہیں مجھے کھا نہ جائے، اس لیے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا یہ سب سن رہا تھا، اب صحیح ہو کر تن کر بیٹھ گیا اور کہہ اٹھا، فیروز اپنے باغ میں اطمینان سے جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ پایا، نہ اس باغ کا کوئی پھل کھا سکا، یہاں تک کہ وہ تمہارے باغ کا ایک پتا بھی نہیں توڑ سکا۔ اور وہ شیر وہاں پر تھوڑی دیر رکا تھا اور پھر مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم تمہارے باغ کے آس پاس جتنی مضبوط دیواریں میں نے دیکھیں ایسی مضبوط دیواریں کہیں نہیں دیکھیں۔ یہ سن کر فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس اپنے گھر لے آیا۔